احتجاج ہم کرتے ہیں، اڈیالہ کے باہر ہم آ کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے احتجاج کا کہ ہم کسی چوک پہ حملہ کریں، وہاں پہ 10 20 30 ہزار لوگ جائیں اور یہ نظام گر جائے گا، وہ اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ ہم اس کے لیے بالکل ایک تیاری اور لائے عمل کریں گے۔ لائے عمل ہمارا یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایسی کارروائی کریں جس میں ہمیں کامیابی نہ ہو۔ 2018 کا الیکشن کھولیے اور 2024 کا کھولیے، آئیے لاہور کا الیکشن کھول لیتے ہیں، لاہور کے حلقے کھول لیتے ہیں، میرا حلقہ کھول لیں، یاسمین راشد صاحبہ کا حلقہ کھول لیں۔ آپ کو معلوم ہے، یہ الیکشن کمیشن کو معلوم ہے، میرے حلقے میں 400۔ اچھا سر بتائیے گا، آزاد کشمیر کی جو اچھا سر بتائیے گا، آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو جماعت کے حوالے سے جو ہے کہا ہے، یہ طرف بتائیے۔ جی بالکل ٹھیک کہا ہے، جو زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے اب 4 سال سے ہو رہی ہے، اس زیادتی کو ختم ہونا ہی ہے۔ دیکھیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وجود سے انکار کرتے چلے جائیں، ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالیں اور یہ سمجھیں کہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم جو ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کہیں آگے پیچھے تحلیل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ آپ جانتے ہیں فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے وجود کو مانا تھا، پی ٹی آئی کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ ایک فیصلہ پھر سپریم کورٹ کا آیا جو ایک متنازع فیصلہ رہے گا ہماری تاریخ میں، جس کی وجہ سے 2024 کے الیکشن کو بہت نقصان پہنچا، جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ آج جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بالکل یہ حق پر مبنی ہے، جو جمہوری عمل ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک صحیح کوشش ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، وہاں بھی ایک سپریم کورٹ ہے، ہم وہاں بھی یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سیاسی افق پر موجود رہے گی بطور جماعت۔ سر کے پی کے بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا سر۔ دیکھیے، کے پی کے کا بجٹ جو ہے وہ بالکل وضاحت سے یہ کہتا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ جو رقم وفاق مانگ رہا ہے کے پی کے سے، تمام صوبوں سے، پنجاب اور سندھ تو مان چکے ہیں، وہ رقم کے پی کے کی رقم ہے۔ اس رقم نے استعمال ہونا ہے تعلیم پر، اس رقم نے استعمال ہونا ہے صحت پر۔ وہ رقم اگر کے پی کے نے کچھ حصہ اس کا وفاق کو دینا ہے، کیونکہ وفاق دیوالیہ ہو چکا ہے اپنی شاہ خرچیوں کی وجہ سے، اپنے جو سود یہ ادا کرتے ہیں سود در سود، اس کی وجہ سے، تو یہ نہیں ہوگا جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو اور ان کا حکم نہ ہو۔ تو یہ کے پی کے حکومت کا بالکل ایک واضح موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح موقف ہے۔ سر چند دن پہلے جو کوٹ لکھپت جیل کے قیدی ہیں، انہوں نے اپوزیشن لیڈر اور آپ کی پارٹی کے اور آپ کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا تھا کہ آپ وزیر اعظم کو مذاکرات کے لیے قائل کریں اور انہیں کہیں کہ آپ رول آف لا کے حوالے سے بات کریں، تو کیا کوئی مذاکرات کو اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیے، اس وقت مجھے نہیں نظر آ رہا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بجٹ کے حوالے سے نیشنل اکنامک کونسل میں ظاہر ایک آئینی ضرورت تھی وہاں جانا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں بھی بجٹ سیشن کے دوران کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ اگر دوسری طرف سے خلوص نظر آیا ہمیں، اگر واقعتاً وہ یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، آزاد عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے اور آئندہ الیکشن کو شفاف بنانے کی گارنٹی ہو، تو ہو سکتا ہے چکزئی صاحب، علامہ ناصر، جن کو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے، ان سے بات کریں، لیکن اس وقت کی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ سر پرائم منسٹر نے ایک پرپوزل دیا تھا کہ 2018 کے الیکشن کی آپ کو ضرور کریں۔ دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے تو اس میں کوئی تعامل نہیں ہے۔ 2018 کا الیکشن کھولیے اور 2024 کا کھولیے، آئیے لاہور کا الیکشن کھول لیتے ہیں، لاہور کے حلقے کھول لیتے ہیں، میرا حلقہ کھول لیں، یاسمین راشد صاحبہ کا حلقہ کھول لیں۔ آپ کو معلوم ہے، یہ الیکشن کمیشن کو معلوم ہے، میرے حلقے میں 436 پولنگ اسٹیشن تھے، ان 436 پولنگ اسٹیشن میں 336 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ برابر ہے، تناسب جو ہے 40% ہے۔ 100 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں وہاں صرف قومی اسمبلی کا جو تناسب ہے ووٹ کا 95% ہے، اور انہی پولنگ اسٹیشنز پر صوبائی اسمبلی کا تناسب 40% ہے۔ یہ ہم سامنے رکھ دیتے ہیں یہ واقعات، اس کا جواب دے کوئی، کسی میں ہمت نہیں ہوگی 2024 کے الیکشن کو کھولنے کی۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، جس دن یہ کھولیں گے اس الیکشن کو، ان ریزلٹس کو جو موجود ہیں، جو آج دن تک آفیشیل ریزلٹ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، یہ
शर्म से डूब जाएंगे, पूरा ये निज़ाम अपने झूठ और फरेब के बोझ तले डूब जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल का जवाब दे दें, आपने क्या कह देंगे, क्या करें कमेटी में? देखें, ये पार्टी इसका फैसला करेगी, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी पार्लिमानी पार्टी है। मैं आपको अपना रवैया सिर्फ इस वक्त दे सकता हूँ। मेरी नज़र में जिस दिन 2024 का इलेक्शन खुला, अब जो रेलेवेंट इलेक्शन है वो 2024 का है, 2018 का नहीं है। बेशक खोलें 2018 को, लेकिन जिस दिन 2024 का इलेक्शन खुला, 4, 6, 10 हल्के आप खोल लें। 18 में धांधली हुई थी? मैं नहीं समझता। देखिए, जो मामला 2024 का है वो इस वक्त रेलेवेंट है। इस वक्त जो मुल्क पे निज़ाम मुसल्लत है वो 2024 की वजह से मुसल्लत है। 2018 को आप शौक से देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन वो सिर्फ एक किताबी कार्रवाई होगी। आज जो निज़ाम है, इस निज़ाम को गिरना है। ये निज़ाम फरेब और झूठ पर खड़ा है। इसके लिए आपको 2024 के इलेक्शन को देखना है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान से उनकी बहनों और फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कोई इस तरह की तहरीक शुरू करेंगे, आप एहतजाज करेंगे या फिर? देखिए, एहतजाज हम करते हैं, अडियाला के बाहर हम आके खड़े होते हैं। लोग आते हैं, जो आपके जहन में एक तसव्वुर है एहतजाज का कि हम किसी चौक पे हमला करें, वहाँ पे 10, 20, 30 हज़ार लोग जाएं और ये निज़ाम गिर जाएगा, वो इस तरह नहीं हुआ करता। हम उसके लिए बिल्कुल एक तैयारी और लाए अमल करेंगे। लाए अमल हमारा ये नहीं होगा कि हम एक ऐसी कार्रवाई करें जिसमें हमें कामयाबी ना हो। हम जब कोई कार्रवाई करेंगे वो आईनी होगी, वो कानूनी होगी और वो इंशाअल्लाह फतह पर उसका अंजाम होगा। थैंक यू सर। बहुत